بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان رواں دواں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس دنیا و آخرت کی ہر راہ و منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی کہا کہ یہ مہینہ ہمیں قرآن مجید کی نہ صرف تلاوت کر کے گزارنا ہے بلکہ ہمیں قرآن مجید کے میسج کو بھی سمجھنا ہے۔ اور ایک عام انسان کو قرآن مجید پڑھتے وقت جو پرابلم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوال ہو سکتے ہیں کہ یہ آیت اس جگہ پر کیوں آئی، اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ہم عربی ڈائریکٹ نہیں پڑھ رہے ہوتے اور ہم چونکہ اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ترجمے میں ایگزیکٹ وہ ورڈ نہیں ملتا جو کہ اس کے اصل لینگویج میں ملتا ہے۔ ایسا انگلش، اسپینش اور دوسری لینگویجز میں ہوتا ہے، بلکہ اردو پنجابی کی بھی اگر آپ بات کریں تو ایک لینگویج میں ایک ورڈ موجود ہوتا ہے جس کی ٹرانسلیشن، جس کا ترجمہ موجود نہیں ہوتا۔ اور نمبر دو یہ کہ قرآن مجید کی آلریڈی ترتیب لگا دی گئی ہے۔ ایک قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جو عوام الناس کے لیے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، بہت ہی سمپل سی یہ ورس ہے کہ جس سے آپ کو کسی کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ زکوٰۃ دیں۔ ہاں، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے پھر آپ فردر کسی عالم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو کچھ آیات ہوتی ہیں جو آیات متشابہات ہوتی ہیں کہ جس کا معنی جو ہے عوام الناس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب قرآن مجید پڑھتے وقت اسپیشلی رمضان کے موقع پر اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں کوئی ایسی آیت آتی ہے کہ جس کا آپ کو مطلب نہیں آتا، آپ اس وقت یہ نیت کریں کہ اس آیت کا جو مطلب اللہ تعالیٰ نے اس میں بھیجا ہے میں اسی پر یقین کر کے آگے چلتا رہتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ایک قرآن مجید کا ترجمہ پورا ختم کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہی ایسی چیزیں تھیں کہ جو پہلے آپ کے علم میں نہیں تھی، اب آپ کے علم میں آ گئی۔ تو مقصد تو یہی ہے کہ وہ قرآن مجید سے وہ علم اور ہدایت حاصل کرنا، اور قرآن مجید پڑھ کے آپ کے ذہن میں بے شمار سوالات بھی آ جائیں گے اور جن کو آپ نوٹ کریں اور جن کو آپ پھر کوشچن کر سکتے ہیں، اور خدا تعالیٰ سے ہدایت کے طلبگار رہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے قرآن مجید کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی آیت سے ایک شخص گمراہ ہو جاتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اور بے شمار معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ قرآن مجید کو جتنی بار پڑھیں گے ہر بار آپ کو اس میں سے ایک نئی ہدایت ملے گی، نئی نصیحت ملے گی، نیو نصیحت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر یہ جذبہ قائم رکھے اور اس رمضان کے مہینے میں ہم قرآن مجید کی ہدایت کو اور قرآن مجید کے اصل میسج کو سمجھ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔